اپنے بے پایاں علم سے علم کی خیرات عطا فرما، اپنے محبوب کے سینہ انور سے علم کی خیرات عطا فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے یہ محفل سجائی ان کے گھروں کو، ان کے دلوں کو سجا دے۔ اے اللہ، جو کچھ عرض کروں میری زبان پر حق سچ کی بات جاری فرما۔ اے اللہ، اس سے محفل میں ذوق عطا فرما، شوق عطا فرما، درد دل عطا فرما، ذوق جگر عطا فرما۔ اے اللہ، یہ تمام مسلمانوں میں اتفاق عطا فرما، بالخصوص سین و جماعت میں اتفاق کی نعمت عطا فرما، اتحاد کی نعمت عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے کا پیار محبت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی التہامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھے ہوئے ہیں کوئی ساتھی ہو جو شاید میرا دیکھا ہوا نہ ہو، ہر سال یہ پروگرام ترک جماعت خانے میں ہوتا تھا، تو اس سال یہاں رکھا گیا۔ مجھے رمضان بھائی اور دوسرے ساتھی نے بتایا، میں نے کہا انشاءاللہ حاضری دوں گا۔ سننے والے تھوڑے ہوں لیکن لذت کے ساتھ سنیں، آدمی کچھ بول سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارا پروگرام 9 بجے ہے، شروع ہو رہا ہے بیان، یہ نیند کا ٹائم نہیں ہے، ویسے جاگنے کا ٹائم ہے، تو آپ لذت کے ساتھ آئے ہیں، سنیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے بیانات سنتے رہتے ہیں۔ میں تو اب آج کل علاقے والوں سے کہتا ہوں کہ جوانوں کو بلایا کرو، ہماری جوانگی کی بہار اب نہیں ہے۔ آپ کی محبت آیا ہوں، شروع کرتا ہوں، امید ہے کہ لذت کے ساتھ آپ سنیں گے۔ ایک محفل میں 3 پروگرام رکھ دیے انہوں نے، میلاد شریف بھی، 11ویں شریف بھی، اور اولیاء کرام کی تعلیمات۔ ہمارا 1-2 گھنٹے تو ایک موضوع پر خطاب ہوتا ہے، اب 3 موضوع کوشش ہوگی کہ ہم جتنی جلدی ہو فارغ کریں۔ ایسے بیٹھیں گے، اور اگر جیب میں ٹوپی نہیں چھوٹا رومال ہو تو کوشش کریں سر ڈھانپ لیں۔ یہ معمولی محفلیں نہیں ہوتی، بہت بڑی محفلیں ہوتی ہیں یہ، ان کے اندر اللہ اس کے رسول کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ چھوٹا رومال ہے تو سر ڈھانپ کر ادب کے ساتھ اس محفل میں بیٹھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارض، الحمدللہ الذی زین قلوب العارفین بانوارہ وبانوار حبیبہ، الحمدللہ الذی زین العالمین بانوارہ وبانوار حبیبہ، الحمدللہ الذی نور قبور المسلمین بانوار وجہ حبیبہ، الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی امام الرسل وخطیب الرسل وقائد الرسل ومبشر الخلق وافضل الخلق واجمل الخلق واکمل الخلق واحسن الخلق واجود الخلق وانور الخلق واسبط الخلق واشفع الخلق وازکى الخلق واعلى الخلق واقرب الخلق وامجد الخلق وارحم الخلق وخیر الخلق واخیر الخلق وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ البررة التقى والنقى، اما بعد، یا من بدا جمالک من کل ما بدا بعدد 1000 جان مقدس ترا فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ یہ جان فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ یہ
جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ یہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں، آپ کے عشق میں، آپ کے پیار میں، آپ کی محبت میں، آپ کے درد میں، آپ کے کیف میں، آپ کے سوز میں جان کائنات کی باہر نکل آ رہی ہے، اے محبوب ترحم یا نبی اللہ ترحم، کب تک پردے میں رہو گے، کبھی تو پردہ ہٹا کر ان دیوانوں کو اپنے دیدار کی لذت عطا فرما دیجئے۔ محبوب جب آپ نے اپنا نام رحمت للعالمین رکھایا ہے، محبوب جب آپ نے اپنا نام رحمت للعالمین رکھایا ہے، پھر رحمت کرنے میں دیر کیوں ہے، جلدی کریں کرم کی ایک نظر عطا کیجئے۔ مائی مدح تو بولو تو مزید سے بولو، ایسا نہیں یار، آپ حضور کے لیے آئے ہو نا، اور تھوڑا سا ہم ٹائم ملیں گے۔ مائی مدح تو محمدًا بے مقالتی لیکن مدح تو مقالتی بے محمدی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ذکر سب پھیکے ہیں، ذکر سب پھیکے ہیں، جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ کہ محفل میں ذکر کریں، سارے ذکر پھیکے ہیں، ذکر میں لذت تب آتی ہے جب اس ذکر میں مصطفیٰ کا نام آ جائے۔ اس لیے عربی میں کسی نے کہا تھا، ما ان مدحت محمدً بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی۔ اردو میں ترجمہ یہ ہوگا، تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی رہتی ہے میرے کلام کی۔ جی چاہتے ہو کہ تمہارے کلام میں عزت آئے، تمہاری بات کو لوگ سنیں، پھر اپنے کلام میں میرے آقا کا نام لے لیا کرو۔ تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی رہتی ہے میرے کلام کی، میری قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب سے پڑھا ہے نا کہ سرکار قبر میں آتے ہیں، جی میں نے محسوس کیا کہ آپ نہیں سننا چاہتے، ختم کر دوں گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب سے پڑھا ہے نا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلا باب ہے، جب سے پڑھا ہے نا آقا قبر میں آتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں اب دل نہیں لگتا، جب سے پڑھا ہے نا آقا قبر میں آتے ہیں، اب دنیا میں دل نہیں لگتا، جی چاہتا ہے کہ جلدی موت آئے اور قبر میں جا کر آقا کا دیدار کریں۔ پھر ان کی منزل بڑی آگے کی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر خودکشی حرام نہ ہوتی، خودکشی لذت کے ساتھ، اب ہم جس عمر کے حصے میں ہیں نا، ہماری باتوں کو تبرکاً سنا کرو لذت کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں اگر خودکشی حرام نہ ہوتی نا، میں کب کی خودکشی کر لی ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ کون انتظار کرتا رہے موت کا، خودکشی کرتے جلدی قبر میں جاتے، آقا کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ تو اس دیدار کی خاطر تھوڑی سی تیاری، اس دیدار کی خاطر تھوڑی سی تیاری، یہ تو بخاری کی حدیث سے یقین آ گیا نا کہ قبر میں آقا آئیں گے۔ پہلی تیاری تو یہ کر چہرہ بھی دکھانے کے قابل بنا لے، اعمال بھی آقا کو دکھانے کے قابل بنا لے۔ دوسرا، درود و سلام کی پریکٹس کر کہ بغیر دیکھے تو پڑھتے ہو، قبر میں جب آقا آئیں تو پھر دیکھ کر جب پڑھنا ہوگا، پریکٹس ہوگی تو پڑھ لیا جائے گا نا۔
اس لیے عاشق نے کہا تھا تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی رہتی ہے میرے کلام کی، میری قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس صلو یا قومنا بل سلموا علی صدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین۔ بلند آواز سے دربار آقا میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ بلند آواز۔ درود شریف دوبارہ پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی تہامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ ذوالجلال کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا جو ذات اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، جو ذات نظر نہیں آتی وہ بھی، میرے ساتھ تقریر کریں گے، آپ میری طبیعت کو جانتے ہیں، وہ بھی کس کی ذات ہے؟ جو ذات نظر نہیں آتی وہ بھی اللہ کی ذات۔ ساری کائنات کے جن میں جس کے جلوے نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، میں نے یار پہلے کہا ہے یہ سلسلہ ختم ہوگا تو میں اگر اس طرح یہ چلتا رہا تو ہم سے بالکل نہیں ہوتا بیان۔ کسی ایک کو کھڑا کر دو، ان کو بٹھا دو۔ یہ یاد طرح ماحول بناؤ، اس طرح نہیں ہوتا کہ بندے جلسے ناکام ہو جاتے ہیں۔ کوئی دو بندے کھڑے ہو جائیں اور شور بھی نہ کریں۔ اب جیسے بھائی نے یہاں سے آواز لگائی تھی، وہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اول اللہ کی ذات، آخر ظاہر باطن، سمجھ گئے نا؟ قرآن مجید سورۃ حدید فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات، اپنی شان، اپنے ذاتی حوالے سے اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ کائنات میں سب سے اول ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہم اپنی تقریروں سے ہٹ کر ذرا گفتگو کریں گے، گھٹنے کھڑے کر کے بیٹا نہیں بیٹھے، چونگلی لگا کر ادب سے بیٹھے۔ اللہ اپنی ذات کے حوالے سے اول، میرے مصطفیٰ اللہ کی عطا سے اول، اللہ کی عطا سے آخر، اللہ کی عطا سے ظاہر، اللہ کی عطا سے باطن۔ کسی مومن کا گھر ایسا نہیں جس میں میرے مصطفیٰ کی روح جلوہ گر نہ رہتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تورات میں اپنے بندوں سے ایک بات کی، ڈائریکٹ اپنی شان، اللہ تعالیٰ کی اپنی شان۔ اور میں المیہ اہل سنت کا عرض کر دوں، ہمارے اسٹیجوں پہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان نہیں ہوتی، ہمارے نعت خوانی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی شان، ہمارے مولوی بیان نہیں کریں گے اللہ کی شان، صرف اتنی حمد و ثنا بس۔ بنی کائنات کس کے لیے ہے؟ بولو، اللہ کی شان کے لیے۔ میرے آقا نے ساری زندگی کس کی تعریف کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ میں اللہ تعالیٰ کی پہلے شان عرض کرتا ہوں، اور شان بھی وہ جو اللہ نے خود بیان کی ہے، شان بھی وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان خود بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں لکھا، اے آدم کے بیٹے، اپنے احسانات جتائے جا رہے ہیں۔ اے آدم کے بیٹے، تجھے پتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ تھا، میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر تو لوتھڑا بنا، پھر تجھے تکلیف بھی نہ ہوئی، تیرا جب گوشت بن گیا تکلیف کے بغیر میں نے اپنی شان کے مطابق تیرے اندر ہڈیاں ڈالی،
بولتے جاؤ ادھر ہی بیٹھو، تیرے اندر میں نے ہڈیاں ڈالی، پھر جب تم ماں کے پیٹ میں ٹائم مقرر کر لیا نا، ماں کے پیٹ کے اندر تیرے چہرے پر میں نے ایک پردہ ڈال دیا کہ تجھے ماں کی پیٹ کی خوراک کی مہک آ کر خراب نہ کرے۔ پھر تجھے پتا ہے تیری ماں کے پیٹ میں ہم نے ایک طرف تلی کا تیرے لیے تکیہ بنا دیا، ہم نے ایک طرف تلی کا تکیہ بنا دیا، دوسری طرف تیری ماں کے جگر کا تکیہ بنا دیا۔ تو ادھر منہ کرے ادھر تلی، ادھر چہرہ کرے ادھر جگر، اللہ کی شان۔ فرمایا پھر جب تیرے دن مکمل ہو گئے ہم نے فرشتے کو بھیجا، ہم نے کہا اس ہمارے بندے یا بندی کو دنیا میں لا، لیکن تکلیف نہ ہو، اگر ہم چاہتے تو پیدا ہوتے وقت تجھے مار دیتے، لیکن دیکھ تجھے تکلیف بھی نہیں ہوئی، ماں کے پیٹ سے بغیر تکلیف کے ہم نے تجھے دنیا کا مہمان بنا دیا۔ انشاءاللہ لذت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ جی ماں کے پیٹ سے ہم نے تجھے باہر لایا، اب آگے ہمارا احسان دیکھ، کوئی شخص کسی کا پخانہ نہیں دھوتا، ہم نے تیری ماں کے دل میں تیرا پیار ڈال دیا، تیری ماں تیرا واش روم دھو رہی ہے۔ پھر تجھے پتا ہے تیری ماں کے چھاتی کے اندر ہم نے تیرے لیے پاک دودھ رکھ دیا ہے، تیری ماں کی چھاتی میں ہم نے تیرے لیے پاک دودھ رکھا اور تو وہ دودھ پیتا رہا۔ یہ مزہ نہیں آ رہا، یہ پیچھے والے تھوڑا آگے آئے، اب تو سردی ہے گرمی نہیں ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ یہ دنیاوی جلسہ نہیں، یہ خالصتاً آپ کی جماعت کا عشق رسول کا جلسہ ہے، اس لیے بکھر کے نہ بیٹھے، نہ ہم نے کل اخبار میں دینا ہے۔ جی فرمایا جب تم مضبوط ہو گئے، ابھی چھوٹا تھا، ادھر ماں کے دل میں پیار ڈال دیا، ادھر تیرے باپ کے دل میں پیار ڈالا کہ وہ محنت کر کے رات ہے یا دن ہے وہ کما کے تیرا پیٹ پالتا رہا۔ جب تو بڑا ہو گیا تجھے چاہیے تھا کہ تم میرا فرما بردار بنتا، خالی سنے نہیں اپنے اندر بھی دیکھے، تو میرا فرما بردار بنتا، لیکن نہیں، نازعتنی، جب تو بڑا ہوا میرے ساتھ لڑنے لگا، میری نافرمانی کرنے لگا، شیطان کی غلامی کرنے لگا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے کرم کا دروازہ بند نہ کیا، پھر بھی میں نے اپنی رحمت کا دروازہ بند نہ کیا، پھر بھی میں نے کہا کہ واپس آ جا، اے میرے بندے تو لڑتا رہا، میں کرم کرتا رہا، تو میرے ساتھ لڑتا رہا، میں تجھ پر کرم کرتا رہا، اب بھی میری رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا، اب بھی آ جا اور توبہ کر لے، بس تو ایک مرتبہ توبہ کرے گا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ ذوالجلال کی تعریف کے بعد درود و سلام ہو ہادی اکرم، راہبر اعظم، خلق کے ہمدم، داتہ ہر دم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انور پر۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، لذت نبی پاک مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا آیا اور آ کر اس نے وضو کیا، اس کی اپنی محبت تھی، مسجد نبوی میں وضو کر کے اس نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے اس نے دعا مانگی، یا اللہ صرف مجھ پر رحم فرما اور اپنے نبی پر رحم فرما، اور کسی پر رحمت نہیں کرنی۔ سمجھ گئے؟ اپنے نبی پر رحم فرما۔ میرے آقا نے سنا، وجہ کیا تھی؟ اس کا پیار تھا نا، آقا کے ساتھ محبت تھی۔ میرے آقا نے بلایا، فرمایا تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے، محدود نہ کر، یہ کہے اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مصطفیٰ کے ہر غلام پر رحم فرما۔
چادر ڈال دو تاکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. جا کر چادر ڈال دی، اس نے ضرورت پوری کی. میرے آقا نے فرمایا پانی ڈال دو. جب پانی ڈالا تو میرے آقا نے پیار بھرے انداز میں بلایا. میں مولوی ہوں، سچی بات کروں، آج کا مولوی ہوتا تو ڈنڈا اٹھا لیتا، مسجد کی کمیٹی ہوتی تو ڈنڈا اٹھا لیتی. یاد رکھیں اس کا نام تبلیغ نہیں ہے، اس کو مسئلے کا پتہ نہ تھا. میرے آقا نے بلایا، بلا کر میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام، پتہ ہے یہ مسجد ہے، یہ ذکر کے لیے ہوتی ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. اس کے اندر قرآن پڑھا جائے، اس کے اندر دین کی بات کی جائے. جب اس نے میرے آقا کی بات سنی نا، پیار بھرا انداز، میرے آقا کا پیار بھرا انداز جب سنا نا تو کہنے لگا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ. آقا تیرے اس بولنے کے انداز پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. پھر آگے کہنے لگے ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا میں نے بڑے بڑے استاد دیکھے ہیں. سنو گے کچھ بھائی جی؟ میں نے بڑے بڑے استاد دیکھے لیکن آقا آپ کے جیسا استاد نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے. درود و سلام ہو اس نبی پر جو دشمن کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں. درود و سلام ہو اس آقا پر ایک دودھ کا پیالہ آیا مصطفیٰ نے 70 صحابہ کو پلا دیا. درود و سلام ہو اس آقا پر حضرت جابر کے گھر میں 2 کلو گوشت 1500 صحابہ کو کھلا دیا. درود و سلام ہو اس آقا پر جو وضو کر کے سو جائیں، نیند آ جائے، خراٹے لیتے رہیں لیکن مصطفیٰ کی نیند مصطفیٰ کے وضو کو نہ توڑے. اللہ تعالیٰ کی تعریف. سرکار کے درود و سلام کے بعد میلاد شریف کی یہ محفل ہے. میلاد تو آپ سنتے رہتے ہیں. آج ہم حضور کی مختلف شانیں ایک ایک 2 لفظ سے میں بیان کرتا جاؤں گا، کوئی لب خاموش نہیں رہے گا. جی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. پارہ نمبر 3 پہلی آیت پڑھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض سے افضل بنایا، بعض کو بعض سے ہم نے اعلیٰ بنایا. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں سے ایک رسول وہ بھی ہے جو جبریل کے واسطے کے بغیر اللہ سے باتیں کرتا رہا. ورفع بعضهم درجات، ہر رسول کو ہم نے دوسرے سے افضل مقام دیا. 2 الفاظ سن لو پھر ہم آگے چلتے ہیں. یاد رکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو منصب، جو مقام، جو رفعت، جو قدر و منزلت، جو بلندی، جو معجزات عطا فرمائے. جب تیرے میرے آقا کی بات آئی، ہر نبی کا ہر معجزہ، ہر کمال اللہ نے میرے مصطفیٰ کے دامن میں رکھ دیا ہے. یہاں تک آنے کے بعد میں شروع کرتا ہوں. ان میں سے کافی باتیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے دراسات میں بیان نہیں کی، اور میں چاہوں تو اس کے ایک لفظ کو الحمدللہ علی شان و منہ پوری تقریر میں کروں ایک لفظ پر، لیکن ایسا نہیں کروں گا. چاہتا ہوں سالانہ یہ پروگرام ہے تو 1 گھنٹے کا بیان کم از کم 40 گھنٹے کا تو ہونا چاہیے نا. حضور کی بلندی، حضور کی رفعت، حضور کی قدر و منزلت. پہلی جو ہم بیان کر رہے ہیں، پہلا یہ ہے انہو افضل النبیین خلقا. پہلے میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، آدم بعد میں، نوح علیہ السلام بعد میں، شیش علیہ السلام بعد میں، ہود علیہ السلام بعد میں، ابراہیم علیہ السلام بعد میں، اسماعیل علیہ السلام بعد میں، اسحاق علیہ السلام بعد میں، موسیٰ علیہ السلام بعد میں،
عیسیٰ علیہ السلام بعد میں، سب سے پہلے اللہ نے جس کا نور بنایا وہ تیرے میرے نبی کی ذات ہے۔ اول شان۔ پھر میرے مصطفیٰ کی دوسری شان، یہ تو انبیاء کی بات کی، دوسری شان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول الخلق۔ امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، انا اول الخلق، میرے آقا نے فرمایا میں سب سے پہلی مخلوق ہوں، میں سب سے پہلی مخلوق۔ مشکل ہے لیکن ہم کیا ساری زندگی کسے کہانیاں ڈر کھاتے رہیں؟ یہ علم بھی تو سنا کیا رہو نا۔ میرے آقا نے فرمایا میں سب سے پہلی مخلوق، اب مجھے کہنے دیجئے آپ بھی میرے ساتھ تقریر کریں گے، قبر میں کام آئے گی۔ آسمان بعد میں میرے آقا، زمین بعد میں آقا، لوح بعد میں آقا، قلم بعد میں آقا، پہلے کرسی بعد میں آقا، عرش بعد میں آقا، جہنم بعد میں آقا، جنت بعد میں آقا، جن کا یقین ہے وہی بولے، سورج بعد میں آقا، چاند بعد میں آقا، ساری کائنات بعد میں، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی ذات کو بنایا گیا۔ دوسرا مقام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم ارواح میں، یعنی جب روحیں جمع تھی، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جلوہ گر تھا، سب سے پہلے جس نے رب کو رب مانا وہ تیرے میرے نبی کی ذات ہے۔ الست بربکم، آدم علیہ السلام نے بھی رب کو رب مانا لیکن مصطفیٰ سے سن کر، نوح علیہ السلام نے بھی رب کو رب مانا لیکن آقا سے سن کر، پتہ یہ چلا کائنات کو اگر اللہ کو ماننا ملا ہے مصطفیٰ کی زبان اقدس کا صدقہ ملا۔ دو مقام، تیسری میرے مصطفیٰ کی شان، تیسری میرے مصطفیٰ کی شان، اس شان سے پہلے ذرا سمجھ لو قبلہ مختوم و محترم شاہ صاحب، ان کے والد صاحب پیر طریقہ سید باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو ان کے لیے بنایا گیا، میری بات کو سمجھئے گا، ان کو ان کے لیے، عام میں سے جن کے والد وفات پا گئے اللہ بخشش فرمائے، لیکن ان کو اولاد کے لیے بنایا گیا، ان کو اولاد کے لیے، ماں اولاد کے لیے، باپ اولاد کے لیے، لیکن یہاں تو میرے مصطفیٰ کی ذات میں معاملہ ہی الٹ ہے۔ سورہ سمجھ گئے نا؟ ہر باپ اولاد کے لیے، باپ پہلے اولاد بعد میں، بولیے باپ پہلے اولاد بعد میں، باپ ہوتا ہے اولاد کے لیے، باپ ہوتا ہے اولاد کے لیے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ فرمایا اِنَّا آدَمَ وَجَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ خُلِقُوا لِأَجَلِهِ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تمہارا باپ آدم، تمہارا باپ آدم، ہم نے اس انداز سے اپنے علاقے میں کبھی بیان کیا، فرمایا تمہارا باپ آدم اور تم سب کے سب، تمہارا باپ آدم تم سب کے سب خُلِقُوا لِأَجَلِهِ، کسی اور کے لیے نہیں بنائے گئے۔ عام طور پہ باپ ہوتا ہے اولاد کے لیے، یہاں پر فرمائے لوگوں میرے مصطفیٰ کا صدقہ تم سب کے سب بنائے گئے ہو مصطفیٰ کے لیے۔ عام طور پہ باپ بیٹے کے لیے، لیکن یہاں فرمائے کہ بیٹا باپ کے لیے ہے، بیٹا باپ کے لیے، تو ہمیں کس کے لیے بنایا گیا؟ آقا کے لیے نا، تو خوش نصیب ہو جس کے لیے بنائے گئے ہو، آج اسی کی شان کا جشن منا رہے ہو، اپنے نصیب پہ ناز کریں۔ خُلِقُوا لِأَجَلِهِ کا نام، وَعَلَى الْجِنَانِ وَمَا فِيهَا، جنت کے ہر پیالے پر مصطفیٰ کا نام، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر مصطفیٰ کا نام، جنت کے ہر پیالے پر آقا کا نام، حوض کوثر پر مصطفیٰ کا نام،
وما فیہا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا نہ ہو۔ وما فیہا، درس دے رہا ہوں آج، خطاب نہیں کر رہا۔ وما فیہا یاد رکھیں، یہ ہاں لوہار واڈا ہال ہے نا، باہر بورڈ لکھا ہوا تھا لوہار واڈا ہال۔ مقصد کیا ہے؟ لوہار واڈا جماعت کا یہ حال ہے، ان کی ملکیت ہے تو ان کا نام آیا ہے۔ حال ہو سیرو جماعت کا، لکھ دیا جائے لوہار واڈا حال، ایسا تو نہیں ہوتا، کیونکہ جن کی ملکیت ہے اسی جماعت کا نام لکھا گیا ہے۔ میں گھر لوں، میرے گھر پہ میرے نام لکھا جائے گا، اس کا یہ گھر ہے۔ سید غلام حسن صاحب، غلام حسن منزل، سید رمضان صاحب، رمضان منزل، تو جس کا گھر ہوتا ہے اس کے باہر تختی بھی اسی کے نام کی۔ جس کا گھر ہوتا ہے، یہ بچے آگے آ جائیں، شاہ صاحب اس طرف آ جائیں گے، اس طرف آ جائیں گے۔ پتے پر مصطفیٰ کا نام، تو جنت پہ مصطفیٰ کا نام۔ پتہ چلا کہ جو جس کی جگہ ہوتی ہے نا اس پر ہی اسی کا نام ہوتا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا جنت خدا کی ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے حوالے کر دی۔ جی جنت خدا کی ہے، آباد مصطفیٰ نے کرنی ہے۔ تبھی تو بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی وضو کرا رہے تھے، یہ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھائی ہے، وضو کرا رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ربی آج ہماری رحمت کا دریا جوش میں ہے، جو چاہے مانگ۔ آج ہماری رحمت کے دریا، یہ پیچھے والے بھی جماعت کے ہیں تو بول تو نہیں رہے سبحان اللہ، سارے بولو یار۔ فرمایا میرے آقا نے ربی جو چاہے مانگ، عرض کیا کہ مانگو، میرے آقا نے فرمایا مانگ۔ عرض کرتے انی اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، آقا دینے پر آ گئے ہو نا، میں اتنا چاہتا ہوں خالی جنت نہ ملے بلکہ جنت میں وہ مقام ملے جہاں تیرے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو جو جس کی جگہ ہوتی ہے اس پہ اسی کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عرش اللہ نے بنایا ہے لیکن عرش پر بھی میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آج کی کتاب نہیں ہے، عربی کی کتاب ہے، 993 ہجری میں اس کی وفات ہے، طبع بیروت ہے، بیروت کا چھاپا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جب یہ کتاب لکھی ہر بات پر میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہا۔ کچی بات نہیں کروں گا، پکی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ شہرت آئے پہلے، مشہوری بعد میں، لیکن یہاں میرے مصطفیٰ کی جب بات آتی ہے آئے بعد میں، اور مشہوری اس طرف اس ٹائم شروع ہوئی جب آدم بنے تب بھی مصطفیٰ کا ستارہ چمکتا نظر آتا۔ توجہ چاہوں گا، آئے بعد میں، مشہوری پہلے۔ اب میں قرآن کے حوالے سے عرض کر دوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس حوالے سے بولتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ ایک لفظ سے بولتے جائیں گے۔ زبان آدم علیہ السلام کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ زبان نوح علیہ السلام کی ہے، آگے آپ بولیں گے، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہے۔ زبان شیش علیہ السلام کی ہے، قبر میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا، یہ لفظ قبر میں کام آئے گا۔ ذکر میرے مصطفیٰ کا ہے، زبان نوح علیہ السلام کی ہے، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہے۔ کشتی نوح کی ہے، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا نام میرے مصطفیٰ کا ہے۔ زبان موسیٰ علیہ السلام کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ زبان ابراہیم کی ہے، ذکر
زبان اسماعیل کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ الغرض 1,34,000 انبیاء میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی زبان پر مصطفیٰ کی عظمت کے ترانے نہ آئے۔ آئے بعد میں ذکر پہلے، آئے بعد میں خوشخبریاں پہلے، آئے بعد میں بشارتیں پہلے، سمجھ گئے؟ اب شان نمبر 6 فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں، میرے ہاتھ بھی یہاں ہل رہے ہیں، میری زبان بھی یہاں ہل رہی ہے، سید غلام حسن صاحب کام کریں یہیں پر کریں گے، میرا اثر یہاں پر ہے، لیکن تیرے میرے نبی کی جب ولادت ہوئی پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بت لٹکے ہوئے تھے، مصطفیٰ کی ولادت کا صدقہ سارے بت نیچے گر گئے۔ شان نمبر 7 وَمِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي نَسْبِهِ مِلَّةٌ آدم صفا۔ فرمایا مصطفیٰ کی شان میں سے ایک شان یہ بھی ہے، آپ کے علاقے کی